سیرت ختم مرتبہ تقریر نمبر 181/2 مجموعی طور پر 181 نمبر اور اس سال کی دوسری تقریر. بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر آنے میں تاخیر ہو گئی، گرچہ ہمارے بس یا قدرت سے باہر تھا، لیکن پھر بھی معذرت ضروری ہے. اس معذرت کے بعد یہ دیکھتے ہوئے کہ وقت خاصا گزر چکا ہے، جلدی جلدی اس موضوع کو جو 2 ہفتے پہلے شروع ہوا تھا مکمل کیا جائے اور اس کے بعد واقعات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. بات یہ ہو رہی تھی کہ اب سیرت رسول میں ہم سن 10 ہجری کے حالات میں پہنچ چکے ہیں. سن 10 ہجری کا نام سنۃ الوداع یا عام الوداع ہے، کیونکہ اس سال پیغمبر نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا. پورے سال اس 12 مہینے میں جو 10 ہجری کا سال ہے، سب سے اہم اور مشہور واقعہ پیغمبر کا آخری حج اور اسی سے متصل غدیر خم کا واقعہ. جیسا 9 ہجری کے حالات میں 3-4 اہم واقعات تھے. غزوہ تبوک بھی تھا، حج پر مشرکین کی آمد کو روکا گیا مولا کے ذریعے اور مباہلہ. یا 8 ہجری کے واقعات بھی 2-3 تھے، فتح مکہ، غزوہ حنین. لیکن 10 ہجری پیغمبر کا حج جو 10 ہجری کے آخری مہینے میں ہوا، لیکن شروع کے 11 مہینے اس میں تفصیلی کوئی واقعہ تو نہیں ہے، لیکن وہی جملہ جو میں 2 سال سے عرض کر رہا ہوں اب زیادہ شدت سے آ گئے. اب تیاری ہو رہی ہے پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے جانے کی، اور اسی حوالے سے بیک وقت 2 محاذ پہ کام ہو رہا ہے. ایک طرف پیغمبر دنیا سے جاتے جاتے اپنے بعد اسلام کے لیے ایک محافظ کا تقرر جو غدیر خم میں ہونے والا اس کی خاطر تیاریاں کر رہے ہیں. دعوت ذی العشیرہ سے لے کے غدیر خم تک اشارے دیے گئے، مختلف انداز سے فضائل بتائے گئے، لیکن جیسے جیسے پیغمبر کی زندگی کے آخری مہینے قریب آ رہے ہیں یہ اشارے واضح ہوتے جا رہے ہیں. فضائل کی منزل سے آگے بڑھ کر نیابت کی منزل، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسا فرقہ جس کا نام ہے فرقہ تفضیلیہ. اور یہ فرقہ جو ہے یہ بعض اوقات دشمنان اہل بیت کے ایک مسئلے کو حل کرتا ہے. فرقہ تفضیلیہ کس فرقے کا نام؟ فرقہ تفضیلیہ اس فرقے کا نام ہے جس کے بارے میں کہا یہ جاتا کہ نیابت رسول کے بارے میں یہ لوگ وہی موقف رکھتے ہیں جو اکثریت کا ہے. بعض باتیں کھل کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن مولا کو یہ سب سے افضل مانتے ہیں، مولا کے تفضیل یعنی فضیلت کے قائل ہیں، لیکن مولا کی امامت کے نہیں. فرقہ تفضیلیہ. اور یہ وہی فرقہ ہے کہ جس نے غدیر خم کے اعلان کو چھوڑ کر فضائل کی باقی ساری حدیثیں دیکھی تو فضائل کی حدیثوں کی وجہ سے وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ امت رسول میں پیغمبر سب سے افضل علی کو قرار دیا، لیکن کا امامت ثابت نہیں. چنانچہ جتنی بھی آیتیں اور حدیثیں مسئلہ امامت کے حوالے سے ہم پیش کرتے ہیں وہ سب کو قبول کر لیتے ہیں، کہتے لیکن اس سے فضیلت ظاہر ہو رہی ہے. جنگ خندق کا اعلان ہو، جنگ خیبر کا اعلان ہو، رکوع میں انگوٹھی دینے کی بات ہو، دعوت ذی العشیرہ کا اعلان ہو، کہتے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ علی سے زیادہ افضل کوئی نہیں، لیکن امامت علی کا حق ہے وہ اس میں کہاں لکھا. یہ فرقہ تفضیلیہ بنا. مسلسل
20-21 سال جو پیغمبر اشارے دے رہے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے یہ اشارے واضح ہوتے جا رہے ہیں. اب مبہم اشارے نہیں ہیں، واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں نے ایک جملہ کہا کہ اس فرقہ تفضیلیہ سے دشمنان اہل بیت نے ایک فائدہ بھی اٹھایا. وہ کیا فائدہ؟ وہ فائدہ یہ کہ اگر غیر شیعہ حضرات کوئی بہت ہی مشہور اور نمایاں شخص آخر اہل بیت کی فضیلت کو مان کر مسئلہ امامت کا بھی قائل ہو گئے تو دشمنان اہل بیت انہیں یہ قسم کی اپنی کمزوری لگی. دیکھیے کہا جائے گا اتنا بڑا آدمی اور شیعہ ہو گئے. انہوں نے یہ کیا کہ کہہ دیا کہ ہاں یہ آخر میں جا کے تفضیلی ہو گئے، یعنی علی کی فضیلت کے قائل تھے، امامت کے نہیں. غالب کے بارے میں یہی کہہ دیا گیا، اگرچہ اس نے تو صراحتاً کئی جگہ لکھا کہ میں علی ابن ابی طالب کا بندہ ہوں، لیکن کہا وہ بھی ٹھیک بندہ ہوں، فضیلت بتا رہے ہیں. یہ کہاں بتا رہے ہیں کہ وہ امام. اور یہی اقبال کے بارے میں کہا گیا. اور ایک قسم کا ان کے بعد فرقہ تفضیلیہ ایک ایسا فرقہ بن گیا کہ ہر اس آدمی کو اس میں ملا دے کہ جس نے عام عقیدے کو چھوڑ کر عقیدہ حق کا قبول کیا ہو، بشرط یہ کہ وہ کوئی پرومیننٹ پرسنالٹی ہو، کوئی مشہور اور معاشرے میں اس کا اثر رکھنے والی شخصیت. خیر یہ تو میں کہیں سے کہیں چلا گیا. بات اسی حوالے سے ہو رہی ہے کہ یقیناً شروع میں پیغمبر کی طرف سے فضائل کی جو حدیثیں آ رہی تھیں ان کا انداز فضائل نما تھا، یہ فضائل بتائے جا رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے آخری سال آ رہے ہیں رسول کے، یہ ساری فضیلتوں کا اور فضائل کی حدیثوں کا ڈائریکشن ایک بنتا جا رہا، واضح سے واضح کیا جا رہا ہے مسئلے. چاہے وہ غزوہ تبوک مدینے میں اپنی جانشینی کا مسئلہ، چاہے وہ سورہ توبہ کی آیتیں لے کر رجل منکا والا مسئلہ ہو، چاہے وہ مباہلہ ہو، چاہے یہ قضیہ یمن. ایک جملہ میں نے کہا چاہے وہ قضیہ یمن. اب اسی کو آج کی تقریر کا اصل عنوان بنانا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ اب سیرت کی جتنی بھی آپ تقریریں سنیں یا تاریخ میں جب 10 ہجری کے واقعات پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیغمبر کے ذہن پہ اس وقت سب سے بڑی یہ فکر ہے اور سب سے بڑا یہ بوجھ کہ اس امت کو جسے میں نے 22 سال کی محنت کے بعد اس گمراہی کی ظلمت سے نکال کر حق کے نور تک پہنچایا، اس کے لیے قیامت تک کی ہدایت کا انتظام رہے. دوسری جانب جتنا پیغمبر اس مسئلے کو کھل کے بیان کرتے جاتے ہیں اتنا ہی منافقین کو بھی کھل کے سامنے آنا پڑتا. بات ایک ہی قسم کی ہے. جب تک پیغمبر کی حدیثیں بقول منافقین کی ذرا مبہم تھی، اتنی کھل کے بات نہیں ہو رہی تھی، ان کی سازشیں بھی دبی تھی. جیسے جیسے پیغمبر کا موقف اور پیغمبر کی رائے اور پیغمبر کا نظریہ واضح ہوتا گیا، ویسے ویسے ان کی کوششیں بھی بڑھتی چلی گئی. 10 ہجری کا سال اس فصل کا ایک اہم ترین سال. واقعات ابھی شروع نہیں ہوئے، وہ شروع ہو رہے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں ادھر سے پیغمبر کی طرف سے وہ والی فضیلتیں کہ جس کا تعلق پیغمبر کی جانشینی اور نیابت سے، ادھر منافقین کی جانب سے وہ باتیں کہ جس کے اندر صاف صاف مولا کا نام لے کر ان کی مخالفت. اچھا یہ تو اس آخری 12-14 مہینے کا ایک اہم واقعہ. ساتھ میں اب ساری رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں غیر مسلموں کی طرف سے. یہ تو مسلمانوں کے درمیان سے رکاوٹ ہے منافق، چنانچہ غیر مسلموں کی طرف سے ساری رکاوٹیں دور ہو چکی. تو اسلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کا مسئلہ وہ بھی یہی آخری 14 مہینے میں رہا. اور اسی حوالے سے تیسری بات کہ اپنی زندگی میں ہی پیغمبر جھوٹے دعوے داران نبوت کو دیکھ بھی لیا، اور ان جھوٹے دعوے داران نبوت کے مقابلے میں پیغمبر کا موقف یہ ہے آخری 14 مہینے کا خلاصہ. اب کوشش کروں گا کہ اس سال ماہ رجب کے آخر تک کی تقاریر میں یہ ساری باتیں مکمل ہو جائیں. پھر ایک اور جملے کی آپ سے اجازت لوں اور پھر اپنے موضوع پہ آ جاؤں. ابھی تک ہم نے حتی الامکان کوشش کی
کہ واقعات کو تاریخی ترتیب کے اعتبار سے بیان کیا جائے، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، 6 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری۔ لیکن سیرت رسول میں بعض ایسے واقعات ہیں جو ہیں بڑے دلچسپ، اور کسی موضوع میں وہ واقعات ملتے بھی نہیں، یعنی ان واقعات کا ایک دوسرے سے کوئی ربط نہیں، اور بڑے دلچسپ واقعات، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا وہ کس سال کے واقعات ہیں۔ چنانچہ تقریباً ہمارے سارے علماء اعلام رضوان اللہ علیہم، ان کا یہ طریقہ کار رہا کہ ایسے سارے واقعات جس کا سن پتہ نہیں چل رہا تھا، اور ایسے تھے کہ معلومات اور دلچسپی کے لیے بیان کر دینا بھی اچھا لگ رہا، وہ سب 10 ہجری کے واقعات کے آخر میں نقل کر دیتے کہ پتہ نہیں یہ کس ہجری کے واقعات ہیں آخر میں، اور عموماً ایک ہیڈنگ دی جاتی کہ پیغمبر کی زندگی کے نادر واقعات، نادر مانے یعنی دلچسپ، اچھے، لیکن جن کا کوئی ربط بھی نہیں ہے کسی واقعے سے، اور ان کا سن بھی پتہ نہیں چل رہا۔ تو اس سال کی تقاریر ذرا سا آپ کو یہ فرق مل جائے گا کہ کچھ واقعات ایسے آئیں گے کہ خود آپ کو بھی لگے گا کہ یہ واقعہ ابھی کا نہیں لگتا، 10 ہجری کا، یہ لگتا ہے شروع کے کسی سال کا، لیکن علماء کا ایک طریقہ بن گیا ہے، ہم نے اس میں بھی اپنی حد تک بڑی کوشش کی اور ہاتھ پاؤں مارے کہ ان نادر واقعات میں سے بھی جس کا سن چاہے کسی ضعیف حدیث سے مل گیا اس کو پہلے بتا دیں، پھر بھی کچھ واقعات بچے ہوئے۔ اب یہ واقعات ہو سکتا ہے 4-5 تقریریں لے جائیں، لیکن سیرت رسول بنیادی طور پر واقعات کا بیان اور دلچسپی کا مسئلہ۔ اب آئیے اس کے بعد، یہ معذرت اس لیے تھی کہ کچھ واقعات اب بغیر تاریخی اور زمانی ترتیب کے آئیں۔ 2 ہفتے پہلے تقریر نمبر 180 کے آخر میں یہ بات ہوئی کہ اگر آپ عرب کا نقشہ اپنے سامنے رکھیں تو عرب کے مغرب میں جو علاقہ اور شمال میں، اس کی جانب تو پیغمبر نے شروع کے سالوں میں پوری توجہ دے دی۔ شام، جنگ موتا، مصر، حبشہ، یہ تقریباً 3 طرف سے عرب کو جو ملک گھیرے میں لیتے ان کی طرف تبلیغ اسلام بھی ہو گئی، ڈیلیگیشن بھی چلے گئے، خط بھی چلے گئے، سلسلہ جاری۔ لیکن عرب کے مشرق میں یمن کا علاقہ یہ اب تک بچا ہوا تھا، بچا ہوا لفظ تو صحیح نہیں، یہاں تک پیغام اسلام نہیں پہنچ پا رہا تھا، اور اس کی وجوہات میں 2 اہم باتیں یہ کہ مدینے سے یمن جاتے ہوئے سب سے پہلے تو راستے میں مکہ پڑتا، اب مکے کے دشمن کفار مکہ جب تک وہ آگے راستہ ہے ہی نہیں، بند، اور مکے کے بعد پھر نجران پڑتا جو عیسائیوں کا گڑھ۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں نجران نے ہتھیار ڈالے، اب راستہ کھلا۔ یہ ذرا عجیب سی بات لگتی کہ پیغمبر مدینے میں ہے، مدینے کے 3 طرف اسلام بہت پہلے پھیل گئے، شروع میں ہی مدینے آتے ہی پیغمبر ہر طرف اپنے مبلغین پہنچاتے، لیکن یہ ایک علاقہ بچا ہوا تھا۔ جب عرب کے نقطہ نگاہ سب سے اہم یمن تھا، حبشہ عرب کے باہر، مصر عرب کے باہر، شام عرب کے باہر، آج یہ سب عرب ممالک، لیکن یہ سب عرب سے باہر، یمن خاص عرب میں شامل، مگر یہی بات کہ یمن کے راستے میں مکے والوں کے آگے نجران والے، جب یہ رکاوٹیں دور ہو تو اب سب سے زیادہ تبلیغ کا سلسلہ یمن کی جانب ہو گئے۔ یمن کے ساتھ ایک مسئلہ اور، وہ یہ ہے کہ یمن والے کیونکہ خود عرب ہیں، اور ایسے عرب ہیں کہ جو کلچر میں، ثقافت میں، تجارت میں اور بادشاہت باقی سارے عرب سے آگے ہیں۔ ان کے پاس پرانی بادشاہتیں تھیں، ملکہ سبا کا نام تو میں گزشتہ تقریر میں لے چکا ہوں، تو یہ ذرا سا اپنے آپ کو باقی عربوں سے سپیریئر بھی سمجھتے ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ۔ اچھا، اور عرب کے بدو واقعاً ان سے متاثر بھی تھے، مرعوب تھے، متاثر کا لفظ تو صحیح نہیں، مرعوب تھے، یہ بھی ایک بڑی ہمارے عربوں میں سے ہم سے آگے۔ سب سے بڑی طاقت اس زمانے میں شام کی تھی، شام والے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، عرب کے بدو ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جو ان کی حیثیت کیا ہے وہ عرب کے باہر۔ یمن والوں کے ساتھ مسئلہ یہ کہ یمن والے اپنے آپ کو اس لیے بڑا سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی بڑی حکومت، جیسے برطانیہ کے ذہن سے اب تک وہ خناس گیا نہیں، کیڑے جھڑتے جھڑتے کچھ ٹائم لگتا، تو یہ تو آج کل جب دنیا اتنی تیز، اس وقت تو بہت سلو، اور
جیسا میں نے کہا دو طرفہ، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور عرب کے لوگ واقعاً یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے چھوٹے ہیں۔ وہاں سب سے مشکل تھا اسلام پھیلنا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ سامنے والا اگر اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھ لے، تکبر اور غرور سب سے بڑا حق قبول کرنے میں عائقہ، بہت مشکل لفظ میں نے استعمال کر دیا، یعنی رکاوٹ، وہ یہی شیطان خار ہوا اسے اپنے تکبر کی وجہ سے، فوجی طاقت کی وجہ سے جو رکے ہوں اس کا جواب دینا آسان، دولت کی وجہ سے جو رکے ہوں اس کا جواب دینا آسان، لیکن تکبر کی وجہ سے جو رکے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیے عجیب نقشہ بنا۔ یہ ساری باتیں میں خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں، ایک نقطے کی طرف لے جانا کہ نقشہ یہ بنا کہ عرب سے کئی سو گنا بڑے ممالک، اس زمانے میں شام سب سے بڑا، مصر بھی بڑا طاقتور ہے، حبشہ کی تو ایک اسٹیبلش گورنمنٹ، وہاں تک اسلام آسانی سے پہنچ گئے۔ یمن عربوں کا پڑوسی، عرب کا ایک حصہ، آج بھی یمن اور عرب ملے ہوئے، وہاں اس لیے مشکل ہو رہی، یہی وجہ ہے۔ اب یہ جملہ، یہی وجہ کہ پیغمبر کی پوری زندگی دیکھ ڈالی، تبلیغ کے لیے پیغمبر نے ہمیشہ اپنے شاگردوں کو بھیجا۔ یمن کا علاقہ وہ واحد علاقہ جہاں بحیثیت مبلغ مولا کو بھیجا گیا، پورا چاروں طرف دیکھ ڈالیے، شام ہے، مصر ہے، حبشہ ہے، بحرین ہے، خود ریاض کا علاقہ ہے، نجد کا علاقہ ہے، ہر طرف پیغمبر کے جو شاگرد، جو اصحاب رسول مدینے کی مسجد میں پیغمبر سے علم لیتے تھے، ان کی جماعتیں بنائی گئی، ایک گروہ یہاں جائے، ایک گروہ وہاں جائے، ایک گروہ وہاں جائے۔ یمن میں ایسا نہیں، یمن خاص ایک ہی موقع ملتا ہے سیرت رسول، جب علی اور رسول میں 6 مہینے کی ظاہری جدائی ہو گئی، 5 دن، 10 دن، 15 دن، غزوہ تبوک 1 مہینہ پیغمبر مدینے سے باہر رہے، وہ الگ بات ہے۔ یہ واحد موقع ہے پیغمبر مدینے میں، علی مدینے میں نہیں ہے اور 6 مہینے تک نہیں۔ اور اس کے بعد والی بات سیرت رسول سے تعلق رکھتی ہے، لیکن یہ زیادہ سیرت مولا میں آتی کہ اس 6 مہینے کی غیر موجودگی، آلریڈی جو منافقین بہت طاقتور ہو گئے، انہیں ایک طرح سے کھل کھیلنے کا موقع ملا۔ پیغمبر کے بعد کے واقعات، اس کے لیے تیاری بہت پہلے سے شروع ہو گئی، اور یہ 6 ایسے مہینے گزرے کہ جس کے اندر، یعنی 6 مہینے بھی اس طرح سے آپ جوڑیے، یہی جو آج کل مہینہ جمادی الاولیٰ سے لے کے ذی الحج تک، ذی الحج کے اندر مولا یمن سے ڈائریکٹ حج پہ آئے، کیونکہ مکہ بیچ میں، ایک طرف مدینہ ایک طرف یمن، رسول مدینے سے مکے میں آئے تھے، مولا یمن سے مکے میں آئے تھے، اور ملاقات ہوئی 6 مہینے بعد مکے میں۔ جب واپس مدینے گئے، پیغمبر بالکل بیمار، یعنی جاتے ہی بیمار پڑ گئے، اور 28 سفر تک بستر پہ ہی رہے۔ ایک طرح اب یہ پروردگار کی مصلحت کہیے کہ کیا کہیے، ماہ ربیع الثانی کے بعد سے مولا کا مدینے سے براہ راست رابطہ کٹ گیا۔ اب بہت سارے سوال لوگ کرتے ہیں کہ آخر حق کا مسئلہ، دروازے جلانے کا مسئلہ اس وقت علی تھے، کیا ہوا؟ پورا عرصہ، یہ آخری سال گویا پورا آخری سال سمجھ لیجیے، مولا کا رابطہ ہی مدینے سے نہ رہا۔ وجہ یہ تھی کہ یمن کا علاقہ ایک تو بہت اہم تھا اور بہت مشکل تھا، وہاں تبلیغ کے لیے مولا کے علاوہ کوئی چل بھی نہیں سکتا، اور پیغمبر نے اس کو اپنے سنت سے سمجھایا۔ پیغمبر کی سنت کیا ہے کہ جب مولا کو کوئی ذمہ داری دی جاتی تو پہلے سے معلوم ہوتا کہ لوگ اس پر اعتراض کریں گے، یعنی منافقین، پہلے سے پتا ہوتا۔ تو عام طور پہ پیغمبر ایسے مواقعوں پر پہلے کسی اور کو آگے بڑھاتے، جب اس کی ناکامی ہوتی ہے تو مولا سے کہتے ہیں اب تم یہ کام کرو۔ آپ نے دعوت ذی العشیرہ میں بھی سنا کہ 3 بار علی کھڑے ہوئے، 3 مرتبہ بٹھا دیا گیا، پہلے دوسروں کو موقع دو، کل کو کہنے کا موقع ان کے پاس نہ رہے۔ آپ نے جنگ خندق میں بھی سنا، عمر ابن عبدود پیغمبر کے خیمے میں اپنا نیزہ پیوست کر رہا، اور 3 مرتبہ علی کھڑے ہوتے ہیں، بٹھا دیے جاتے ہیں۔ یہی طریقہ یمن میں بھی رکھا۔ ابھی آپ تفصیل ابھی آ رہی کہ پیغمبر نے پہلے بھیجا کسی اور، معلوم ہے کہ علاقہ بڑا سخت علاقہ، لیکن براہ راست علی کو نہیں بھیجا، اور اس کی ناکامی کے بعد مولا کو بھیجا گیا۔ تو یمن کا علاقہ
اس اعتبار سے انتہائی مشکل علاقہ ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے آپ کو اتنا طاقتور اور ہر اعتبار سے عرب کے بدوؤں سے آگے سمجھتے تھے۔ پھر وہاں پہ مولا کو بھیجنے کے حوالے سے خاص اس مسئلے کی حدیثیں آئیں کہ علی جانشین، خندق، خیبر، بدر، احد، یہاں کی جو حدیثیں آئیں وہ زیادہ فضیلت والی۔ ان کے لیے ایک موقع ہے جو کہیں کہ ہم فضیلت والی کی مانتے ہیں، نیابت نہیں مانتے۔ یمن بھیجنے کے حوالے سے اب خاص وہ حدیثیں آ رہی ہیں جس میں بات صرف نیابت کی ہو رہی ہے، فضیلت کی نہیں ہو رہی۔ یہ ساری تیاری ہے پیغمبر کے اپنے انتقال کی۔ تو یمن کی تبلیغ، اور یہ آخری بات جو پہلے آ چکی ہے کہ نجران کے عیسائیوں سے مباہلے، یہ راستہ بالکل کھول دیا کہ تبلیغ کا سلسلہ یمن میں پہنچا۔ اچھا، اب یمن تھوڑا سا نجران کے واقعے سے پہلے یمن سے اسلام قبول کرنے کی بات اٹھ گئی، خاص طور پر غزوہ تبوک کے بعد اور مباہلے سے پہلے یمن کے قبیلہ زبید کا ایک انتہائی اہم انسان خود مدینے آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کا نام ہے مادی کرب۔ مادی کرب، مادی بر وزن صادی، کرب بر وزن قطف، مانا ہوا پہلوان تھا پورے عرب کا، اور اپنے آپ کو وہ اتنا طاقتور سمجھتا تھا، اور تھا بھی طاقتور۔ خاص اس کے پاس ایک تلوار تھی جس کا نام تھا سمسام، سواد کے ساتھ۔ یہ مادی کرب کی خاص تلوار تھی، طاقت بھی اس میں بہت زیادہ۔ یعنی اس مجمع کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جائے کہ جیسے خندق میں عمر ابن عبدغد کو چھانٹ کے لایا گیا تھا اور اس کی بہادری پہلے سے مشہور تھی عربوں، تقریباً وہ پوزیشن یمن کے علاقے میں مادی کرب کی تھی۔ یہ آیا، یہ شہرت سن کر اور اسلام کو تیزی سے پھیلتا دیکھ کر، اس کے لیے سب سے تعجب کی بات یہ تھی کہ مکے کے کافر ہتھیار ڈال چکے، حنین کے لوگ شکست آ گئے، حنین طائف کے قبیلے نے اسلام قبول کر لی۔ ہر خبر اس کو چونکا رہی، ایک جھٹکا لگتا، آخر خود آ گیا مدینے میں۔ اور آنے کے بعد ابھی نجران کے عیسائیوں کا مباہلہ نہیں ہوا، بس اسی زمانے میں کہیں ہو رہا تھا، اور آنے کے بعد پیغمبر کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ جو اسلام کی بات کرتے اس اسلام سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا، یہ بعض جملے بعض لوگوں کے منہ پہ اچھے لگتے ہیں، بعض کے منہ پہ برے لگتے ہیں۔ اب جو اس کا ایک بھول بنا ہے، سادگی ہے، پہلوان تھا خالی، دانشمند دانشور تو نہیں تھا، اور کوئی پیسے والا بھی نہیں تھا کہ کہا جائے کہ جملہ تکبر ہے۔ دولت والا جب کہے کہ میرے پاس ہر چیز ہے، آپ کے اس اسلام سے کیا فائدہ؟ اس نے آ کے کہا کہ اس اسلام سے مجھے کیا فائدہ؟ پیغمبر نے کہا کہ یوم فضل الاکبر، قیامت کا نام فضل الاکبر، سب سے بڑی مصیبت کا دن، یوم فضل الاکبر، اسلام لانے والا راحت میں ہوگا، باقی ہر شخص پریشان ہوگا۔ اچھا، اب یوم فضل الاکبر پیغمبر نے کہا، اس کا ترجمہ سنیے، جس دن سب سے زیادہ ڈر والا دن ہو، ڈر والا، خوف والا، اس دن اسلام فائدہ دے گا۔ اس نے سینہ تان لیا مسجد نبوی، کہا میں تو اتنا بڑا پہلوان، کوئی چیز مجھے ڈرا ہی نہیں سکتی۔ اس نے جب سنا کہ ڈر والے دن فائدہ ہوگا، تو اپنے ذہن سے اس نے سوچا کہ ڈر کسے کہتے ہیں؟ 10,000 کا لشکر حملہ کرے، 20,000 کا لشکر حملہ کرے، 50 تلواریں آ جائیں، یہ چیز۔ کہا کہ بڑے سے بڑا ڈر بھی ہو، میرے لیے کوئی ڈر نہیں، میں سب کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ پیغمبر نے اس وقت اس سے کہا کہ اے شخص، تو کس چیز کو ڈر سمجھ رہا؟ کیا تیرے ذہن میں آئے؟ پہلے سمجھ یوم فضل اکبر کیا۔ اور پیغمبر نے سمجھائے۔ اب پیغمبر کا انداز، پیغمبر کے الفاظ، ترجمہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اول تو خود عربی زبان کے اندر جو جوش ہے وہ اردو ترجمے میں نہیں آئے۔ اب پھر خالی الفاظ سے کام نہیں چلتا، بیان کرنے والے کا۔ عمر ابن مادی کرب، یہ مادی کرب جیسا انسان جو ابھی سینہ تان کے کہہ رہا تھا میرا جیسا پہلوان دنیا میں نہیں، میں کس سے ڈروں گا؟ گھبرا گیا، کانپ گیا، پیشانی میں پسینہ آ گیا، اور اسی وقت اس نے اسلام قبول کیا۔ پیغمبر نے کہا سن، فضل اکبر کسے کہتے ہیں، بڑی مصیبت کسے کہتے ہیں؟ جو تو سمجھ رہا ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی ہے
کہ تیری عقل کام بھی نہیں کر سکتی۔ قیامت اس دن کا نام کہ جس دن ایک سور پہلے پھونکا جائے، اور اس سور کی خاصیت یہ کہ اس کی وجہ سے اتنی اس کی یعنی آواز کہ جتنے لوگ بھی مردہ وہ زندہ ہو جائیں، جیسے سونے والے جاگ جاتا ہے اگر کوئی زبردست دھماکے کی آواز ہو، اور جاگنے والے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے سور پیغمبر کا ہی جملہ ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا قیامت کا سور ایک ایسا سور ہوگا کہ جتنے لوگ اس وقت مردہ ہیں اس آواز سے جاگ جائیں، اتنی ہیبتناک اور خوفناک آواز ہو، اور جتنے لوگ اس وقت زندہ ہیں وہ سب مر جائیں گے۔ مردہ زندہ ہو جائیں گے، زندہ مر جائیں گے، الا ما شاء اللہ، یہ پیغمبر کا جملہ، سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ بچا لے۔ اس کے بعد ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، کیونکہ جو پہلے مردہ تھے وہ تو زندہ ہو گئے لیکن زندہ تو مر گئے۔ پیغمبر فرماتے ہیں دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ جو ابھی مرے یہ بھی دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ قیامت ہے معاذ اللہ، کوئی کھیل تو ہے نہیں کہ یہ زندہ ہو جائیں گے تو آپ کہیں وہ پہلے والے مر جانے چاہیے، اور یہی ہوتا رہنے۔ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور کا مقصد ہے مردوں کو زندہ کرنا، زندوں کو مار دینا، اس لیے کہ قیامت سے پہلے ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ جو زندہ ڈائریکٹ اگر قیامت میں چلے گئے بغیر موت کے تو وہ اصول ٹوٹا، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور اس وقت اب یہ پیغمبر سمجھا رہے ہیں، اس وقت حالت یہ ہوگی کہ آسمان میں شگاف ڈالا جائے گا، زمین مٹا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، جہنم کے شعلے اتنے بلند ہوں گے جتنے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے تو اس کے شعلے ہوں گے۔ یہ پیغمبر کا جملہ، یہ سارے الفاظ حدیث کے الفاظ۔ ہر شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنا ڈرا اور گھبرایا ہوا ہوگا کہ سوائے اپنے کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں بڑا چسکا ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں جاسوسی کرنے کا، خبر لینے کا، ان کے بارے میں معلومات کرنے کا۔ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں جسے قرآن کہتا ہے تشیع الفاحشہ، کہ برائی کو پھیلایا جائے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے۔ اب کبھی یہ گناہ کی حد تک ہوتا ہے گناہ، کبھی گناہ سے کم ہوتا ہے، ہر ایک کے بارے میں۔ ہم جیسے لوگ اس میں زیادہ پھنستے، اس لیے کہ جو آدمی کسی انداز سے بھی ذرا سا مشہور ہو جائے وہ زیادہ لوگوں کی نگاہوں میں آ جاتا۔ جیسے ابھی حال ہی میں ایک بات سننے کو ملی، ابھی اپنی بات کیا کروں لیکن اس لیے کہ اس میں ایک وضاحت ہو جائے کہ جی اس سال کاروان سلمان اس لیے حج پہ نہیں جا رہا کہ ان میں آپس میں اختلاف ہو گئے، اور ایک آدمی دوسرے سے اور دوسرا تیسرے سے، اور نمک مرچ لگا لگا کے بات کو آگے پھیلایا جا رہا۔ اگرچہ ایک بیچاری شہزادی اسی چکر میں ماری بھی گئی، خیر وہ بیچاری تو نہیں تھی، جیسا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو نے کہا کہ بے حیائی کا ایک باب بند ہو گیا، لیکن کہا یہی جاتا۔ لیکن اب دیکھیے مزے لے لے کے لوگ دوسری جگہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ نہ ایسی کوئی بات ہے نہ ہو سکتی۔ خیر واپس آئیے اصل مسئلے سے۔ پیغمبر نے کہا وہ دن ایسا ہوگا کہ یہ جو جاسوس ہے نا، جو ایک دوسرے کے عیب دیکھتے رہتے، کسی کے پاس فرصت ہی نہیں ہوگی، ہر ایک اپنے گناہوں کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہا ہو، اور جسم سے اتنا پسینہ جاری ہوگا کہ ہر آدمی اپنے کان کی لو تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو، اور اس دن کوئی شخص اس مصیبت سے نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پہ اللہ کی خاص رحمت نازل ہو جائے۔ اب یہ پیغمبر کا خطبہ ہے، اور خاص اس واقعے میں نمایاں طور پہ لکھا جاتا ہے کہ سریہ مادی کرب، اس کے اندر یہ بہت اہم واقعہ ہے تاریخ اسلام، سریہ مادی کرب، اس کے اندر خاص پیغمبر کا خطبہ آتا ہے کہ ایسے طاقتور پہلوان جو سینہ تان کے کہہ رہا تھا میں کس سے ڈروں، پیغمبر کے الفاظ نے اسے بھی خوف زدہ کر دیا۔ پسینہ جاری ہوا، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، گھبرا گئے، اور کہا کہ پھر اس سے بچنے کا طریقہ کیا؟ کہا وہی جو تیرا سوال تھا کہ میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے؟ تجھے قیامت کے ہول سے، قیامت کی مصیبت اور پریشانی سے نجات ملے۔ پیغمبر کا خطبہ، لوگ کتنا چڑھتے تھے جب ایک زمانے میں ہم قیامت اور قبر کی باتیں بیان کیا کرتے، لیکن وہ سورت رسول بھی تھی، سنت رسول بھی تھی، اور آخر میں جس کا دل کسی واضح و نصیحت سے نرم نہ پڑے اس کے لیے ایک آخری ہتھیار، آخری دوا یہ ہے، جو اس سے بھی نہیں مانے پھر تو وہ ناقابل اصلاح ہے۔ اس نے اسلام قبول کر لی، ڈر کے خوفزدہ ہو کر میدان قیامت کے بارے میں یہ سن کر چلا گیا، اور مزاج ابھی وہی کہ اسلام قبول کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ شاید
ہم نے اسلام پر کوئی احسان کیا، چنانچہ ہم اپنی قوم کے ایک بڑے شخص، چنانچہ ہمیں اسلام میں ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے۔ یہ اسلام قبول کر کے خوفزدہ ہو کے چلا اس وقت، اور ابھی تو ٹھیک ٹھاک مسلمان بن کے نکلا، جا رہا ہے اپنے قبیلے کی جانب کہ راستے میں اسے ایک ایسا آدمی مل گئے جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا کبھی۔ عربوں کا ماحول تو آپ کو معلوم، کمزور سے کمزور انسان بھی انتقام لینا اپنا فریضہ سمجھتا، وجہ یہ کہ جو اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھ رہا اور سالوں سے تلاش میں تھا کہ میرے باپ کا قاتل کبھی میرے ہاتھ تو لگے۔ ذرا سوچ سکتے ہیں آپ کہ اس مزاج کا، اس طاقت والا انسان وہ تو اب کب سے ڈھونڈ رہا تھا، مدینے میں مل گیا اسے، مدینے کے اطراف، اور وہ اس کے باپ کا قاتل، وہ بھی کب سے اپنی جان بچائے، منہ چھپائے بھاگتا پھر رہا ہو۔ مدینے میں اس کو اطمینان تھا کہ یہاں کون مجھے پکڑے، میں اسلام لا چکا ہوں۔ اس نے اس کو پکڑا اور پیغمبر کی خدمت میں لے کے آیا، کہا اللہ کے رسول، آج میرے باپ کا قاتل میرے ہاتھ لگا، کیونکہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ فیصلہ آپ کریں اور میرے باپ کے قتل کے جرم اسے قتل کیا جائے۔ یہ اسلام کا حکم بھی، النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن، سورہ مائدہ کی آیت، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان۔ پیغمبر نے جیسے ہی اس کی بات سن، ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو ہماری فقہ میں بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے، اور وہ کیا؟ الاسلام یجبر ما قبلہ، کا اسلام لانے کے بعد ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس شخص نے اگر تیرے باپ کو حالت کفر میں قتل کیا تھا اور اب یہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ گناہ اس کا معاف۔ خون بہا کی بات آ سکتی ہے، دیت کی بات آ سکتی ہے، جان کے بدلے جان کی بات نہیں آئی۔ اور یہ اسلام کا اتنا مانا ہوا اصول ہے کہ بعض اس شخص نے اگر تیرے باپ کو حالت کفر میں قتل کیا اور اب یہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ گناہ معاف۔ خون بہا کی بات آ سکتی ہے، دیت کی بات آ سکتی ہے، جان کے بدلے جان کی بات نہیں آئی۔ اور یہ اسلام کا اتنا مانا ہوا اصول ہے کہ بعض لوگ ایسے مواقع پر اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے 10ویں امام کی سیرت میں ایک واقعہ سنا ہے نا کہ جب متوکل کے زمانے میں ایک کافر زنا محصنہ کیا جس کی سزا ہے گردن اڑا دی، اور جب اس کو سزا دینے کا وقت آیا کلمہ پڑھ لیا اس نے، تو واقعاً علماء اسلام کے لیے مسئلہ پیش آ گیا، پیغمبر کی حدیث اور ایک اصول وہاں امام نے حل کیا کہ اس میں یہ والا اسلام نہیں جو خالی تلوار کو دیکھ کے کلمہ پڑھا جائے، لیکن اگر تلوار کے بغیر کلمہ پڑھتا تو وہ گناہ اس کا معاف ہو جاتا۔ یہاں پر باپ کے قاتل کو پکڑ کے لایا اتنا بڑا دن، اور کہتا ہے کہ میں، یعنی اس نے کہا تو نہیں لیکن مفہوم یہ کہ ایک تو میں نے یہی بڑا احسان کیا کہ اپنا بدلہ خود نہیں لیا، آپ کے پاس لے کے آ گیا۔ سسٹم، ایک نظام۔ پیغمبر نے کہا جو بات تم کہہ رہے ہو صحیح، لیکن الاسلام یجبر ما قبلہ، اسلام ما قبل کی ہر خطا کا جبران کر دیتا۔ جیسے ہی کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف۔ چنانچہ اب اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا تیرے باپ کے قتل کا۔ ماضی قریب نہیں ہے، سن یہ کیسا اسلام ہے کہ مجھ جیسا انسان جو بقول اس کے حق پر بھی، بلکہ ایک طرح سے میں نے بڑی رعایت بھی کی کہ اپنا جھگڑا خود طے نہیں کرایا، پیغمبر کا لحاظ رکھا، احترام رکھا، اور جواب یہ مل رہا ہے کہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہاں تو کچھ نہ بول پائے، مدینے سے نکلتے ہی اس نے ارتداد کی، کہا مجھے نہیں چاہیے ایسا اسلام۔ پھر ایک جملہ ہے، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کس نے کہا، شاید اس نے بھی کہا، اس کے بارے میں یقینی نہیں، لیکن ایسے لوگ جو بالکل شروع تاریخ اسلام میں مسلمان ہو کر کافر ہوئے تھے، ان میں سے بہت سو نے جملہ کہا تھا۔ اس کے بارے میں خاص نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس زمانے میں بڑے لوگوں کی زبان پہ جملہ بہت تھا، ہم تو اسلام اس لیے لائے تھے تاکہ ہماری عزت بڑھے۔ یہ کیسا دین ہے کہ جو ہماری پرانی عزت تھی اس کو بھی اس نے گھٹا دیا۔ چنانچہ ایسے بہت لوگ آپ کو ملیں گے، شاید سیرت رسول، اگلے سال جب ہم سیرت رسول کا ایک تجزیہ کریں تو ایک تقریر یہ بھی ہو کہ کون کون وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے سامنے
اسلام لائے اور پیغمبر کے سامنے ہی کافر بن گئے، جس کو ہم کافر نہیں کہتے، مرتد کہتے، یہ ان میں شامل۔ اور ایک مرتبہ مدینے سے نکلتے ہی نہ صرف یہ کہ مرتد بن، بلکہ یہ جو باپ کا قاتل تھا یہ تو مدینے میں رہ گئے، یہ یمن جاتے ہوئے اس کے قبیلے کو نقصان پہنچا کے حملہ کرتا ہوا اپنے قبیلے کی جانب گیا، قبیلہ بنو زبیر، وہاں جا کے یہ بیٹھ گئے۔ اب ایک ایسا موقع کہ اس وقت اس کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ ویسے اسلام کے مزاج میں انتقام نہیں ہے، معافی، حتی الامکان لوگوں کو معاف کرو، لیکن جیسا کہ نہج البلاغہ میں میرے مولا کا فرمان، خبردار کسی نااہل کو معافی نہ دے، وہ اور سر چڑھے، وہ اور اپنی سرکشی میں آگے بڑھ جائے۔ معافی کا بھی محل ہوتا، چنانچہ جو لوگ ادھوری تقریریں سن لیتے ہیں وہ ہر جگہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہر ایک کے علم ہے کہ اسلام معافی کو بڑا پسند کرتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو معاف کرنا ایک گناہ بن جاتا۔ خیر، یہ مجلسوں میں یہ موضوع آگے بڑھایا جا سکتا ہے، سیرت رسول میں واقعات، پیغمبر نے کہا اس کا انتقام لیا جائے گا، اور میں خاص طور پر سیرت کے ایسے واقعات کو ذرا سخت لفظ کے ذریعے سے بیان کرتا ہوں۔ لفظ انتقام اردو زبان میں ذرا سا برا لفظ، اس کے بدلے ہم کہہ سکتے تھے پیغمبر نے فرمایا کہ قصاص لیا جائے، مگر اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ پیغمبر رحمت للعالمین تھے اور ہیں اور رہیں گے، لیکن لوگ رحمت کا بہت غلط مطلب لیتے ہیں۔ چھوٹے پیمانے پر ہر گناہ کر کے رحمت کے نام سے جائز قرار دے دیتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں جب ایسے لوگوں سے بدلہ لیا جا رہا تو ایک بار بار یہی دلیل دہرائی جا رہی، یہ کیسا اسلامی انقلاب؟ پیغمبر رحمت للعالمین ہے، وہ سب کو معاف کر دیتے، اور جو ان کے نائب ہونے کا دعویٰ کرتا وہ اس طرح سے گردنیں اڑا رہا۔ سیرت رسول کسی نے نہیں پڑھی، دو چار موٹے موٹے جملے کہیں سے پڑھ لی اور سمجھا کہ یہی سیرت رسول۔ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، کس کا بدلہ لیا جائے، اس لیے کہ اگر اس کو یہ اجازت دے دی یہ تو کل ایک مسئلہ بن جائے گا، ہر آدمی واقعاً اسلام کی توہین کرے گا، سر پہ چڑھ جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث بھی ہے پیغمبر ہی، اور وہ یہ کہ قتل الموذی قبل الایذاء، جو اذیت دینے والا ہے اس کو کبھی اس سے پہلے ہی قتل کر دو کہ وہ اذیت۔ یہاں دیکھ رہے ہیں پیغمبر کے آگے کتنا خراب اس کا تاثر بن سکتا ہے۔ چنانچہ دو آدمیوں کو لشکر دے کے بھیجا، کیونکہ مادی کرے یہ جس راستے سے گیا وہ آگے جا کے دو راہ بن گیا۔ مدینے میں یہ اطلاع نہیں آ رہی تھی کہ کہاں گیا۔ فوری طور پر پیغمبر نے کہا اس میں انتظار نہیں کریں کہ اطلاع آئے اور پھر لشکر بھیجے، دو لشکر بھیجے، ایک ادھر جائے ایک ادھر جائے، جہاں بھی یہ آدمی ملے اس کو سزا دی۔ ایک لشکر کی قیادت مولا کائنات کے سپرد کی۔ تاریخ میں بہت کم ہوا کہ ایسے چھوٹے معاملے کے لیے مولا کو بھیجا، لیکن کیونکہ معاملہ یمن کا تھا اور یمن کا پورا علاقہ مولا کے حوالے کیا جانا ہے آگے چل کر، چنانچہ یہ مولا کا پہلا سفر ہو رہا ہے یمن کی طرف، اور مولا کا نائب اس آدمی کو بنایا گیا جو اس اعتبار سے تاریخ اسلام میں ایک بڑی اہم شخصیت کہ اس کا تعلق خاندان بنو امیہ سے، اور کہا جاتا ہے کہ اس خاندان کا ہیرا تھا یہ انسان، خالد بن سعید بن عاص۔ جب ہم نے اصحاب رسول کے حالات پڑھے تھے پوری تقریر ان کے اوپر، یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے ملک حبشہ میں نجاشی بادشاہ کے ساتھ مل کر پیغمبر کا نکاح پڑھایا تھا ام حبیبہ، اور یہ ام حبیبہ کی، کیونکہ ام حبیبہ بھی خاندان بنو امیہ کی، حاکم شام معاویہ کی بہن، یہ ام حبیبہ کی طرف سے وکیل بنے اور نجاشی پیغمبر کی طرف۔ یہ واقعات 2-3 دفعہ پہلے بھی آ چکے ہیں۔ یہ خالد ابن سعید ابن عاص اس خاندان کی ایک ایسی شخصیت جو محبت علی میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ معصومین نے اس اعتبار سے ان کی بہت تعریف کی کہ سارے خاندان کے مزاج سے ہٹ کر یہ اس معرکے میں اور لڑائی میں مولا کے نائب بنائے، اور دوسرے لشکر کو بھیجا ایک اور آدمی کے حوالے، نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، اور ان کا نائب بنایا ابو موسیٰ اشعری کو، اور یہ کہا دونوں لشکروں سے کہ چلے جاؤ اور جا کے اس آدمی کو جہاں بھی ملے ماضی کرے، جہاں بھی پاؤ اسے سزا دو۔ لیکن وہ جو دوسرا لشکر بھیجا اس کے سردار سے کہا کہ اگر علی کا خط تمہارے نام آ جائے تو جہاں ہو وہیں رک جانا،
پھر تمہیں آگے نہیں بڑھنا. یہ دونوں لشکر چلے. اچھا، اب ایک لشکر کا راستہ تھا قبیلہ جعفی کی طرف. یہ راستے کا ہے قبیلہ جعفی. یہ وہی قبیلہ ہے جس کے وہ راوی تھے جابر. ایک تو بہت مشہور جابر، وہ نہیں، ایک دوسرے جابر جنہوں نے پانچویں امام سے وہ اہم ترین حدیث روایت کی کہ جو ہر مرد، ہر عورت، ہر بوڑھے، ہر بچے، ہر عالم، ہر جاہل بار بار پڑھنا چاہیے. اس میں امام اپنے شیعہ کی کچھ ایسی نشانیاں بتا دی کہ اگر اس کو سمجھ لیا گیا تو سارے مسئلے جو ہماری قوم میں آج کل اس حوالے سے پیدا ہو رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں. یہ حدیث اصول کافی کی جلد دوم میں بھی ہے، اور جامع تعلیمات اسلامی نے مرحوم آیت اللہ خوئی کی جو توضیح المسائل چھاپی تھی اس کے شروع میں بھی. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. قبیلہ جعفی بہت مشہور یمن کا قبیلہ. آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ سیرت معصومین میں یمن کے لوگ بہت زیادہ آل محمد کے قربت میں تھے، بہت اٹیچ رہے، بہت محبت تھی. وہ سارا سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے اس واقعے سے. یہاں سے آل محمد کا پہلا تعارف یمن سے ہو رہا ہے اور پھر یہ بڑھتا ہی جائے گا. خیر، اب پہلا لشکر مولا کی قیادت وہ جا رہا ہے مادی کرب کے اصلی قبیلے کی طرف. دوسرا لشکر بھیجا دوسرے آدمی کی قیادت میں، وہ جا رہا ہے اس راستے پر جہاں پہ جعفی قبیلہ پایا جاتا. مادی کرب پہلے وہیں گیا، اسے اطلاع مل گئی میرے پیچھے کوئی آ رہا، چنانچہ وہ فوراً اپنے اصلی قبیلے میں پہنچا. اور مولا نے جیسے اطلاع ملی اس کو خط لکھا، رک جاؤ رک جاؤ. اس آدمی نے نہ پیغمبر کا حکم مانا نہ مولا کا خط، اور بڑھتے بڑھتے آخر اس قبیلے میں آ گیا جہاں پر مولا خود پہنچے، جبکہ روکا گیا تھا راستے میں. اب کچھ ایسی باتیں ہیں، آپ ہی ذرا سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا ٹکڑا بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. کچھ ایسی باتیں ہیں جس کا ربط ہے یمن میں مولا کی تبلیغ. بس ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ایسا آدمی، اس کا نام آئندہ منگل کو آ جائے گا کہ یمن پھر بعد میں جب تبلیغ کی ضرورت ہے پیغمبر نے پہلے اسی آدمی کو بھیجا اور پھر مولا کو بھیجا. خیر، اب یہ قبیلہ مادی کرب جس کا نام ہے قبیلہ بنو زبید، مولا نے جس وقت اپنے لشکر کو اس کے قریب پہنچا تو سارا قبیلہ کہنے لگا اے ابا ثور. مادی کرب اتنا طاقتور، ثور عربی میں بیل کو کہتے ہیں، ابا ثور بیل کا بھی باپ، یعنی طاقت کے اعتبار سے. اب وہ آ گیا، اس کا مقابلہ تم کیسے کرو؟ مولا کے حوالے سے بات. مادی کرب نے کہا آنے دو میدان میں دیکھوں. لیکن جب میدان میں مادی کرب اسی انداز سے اترا جو عمر ابن عبدود کا انداز تھا میدان خندق، جبکہ خندق بہت مشہور ہے، غزوہ مادی کرب کو کوئی جانتا بھی نہیں. لیکن خیر مقابلہ ہوا، عمر ابن عبدود مارا گیا، بھاگا نہیں. مادی کرب پیٹ پھرا کے بھاگا اور اس کے سارے قبیلے نے ہتھیار ڈالے، کیونکہ سارا قبیلہ اکثریت تو اس میں کافر تھی. یہ اکیلا ہی آدمی گیا تھا مسلمان ہونے، یا دو چار اس کے ہم نوا تھے. اس کا بھائی مارا گیا، اس کا بھتیجا مارا گیا، اس کی بیوی روکانا وہ قیدی بنائی گئی. یہ سب ابھی کافر تھے. چنانچہ ایسی عورت کنیز بن جاتی. اور مولا نے پھر اس کے بعد مدینے کی جانب واپسی کا ارادہ کیا، لیکن اپنے نائب خالد ابن سعید ابن عاص سے کہا تم یہاں ٹھہر گئے. اگر اس بھاگے ہوئے قبیلے کا کوئی شخص بھی آ جائے اور معافی مانگے اور اسلام قبول کرنا چاہے تو نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کر دینا، بلکہ اس کی دولت بھی لوٹا دینا اور اس کے خاندان کی عورتیں بھی واپس کر دینا. کوئی بھی آ جائے تمہیں یہ اجازت دی جاتی ہے، اور میں جا رہا ہوں واپس مدینے. یہ کہہ کے مولا مدینے کی جانب چلے. جیسے ہی مولا اس قبیلے سے نکلے، بھاگا ہوا مادی کرے وہ واپس آئے اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میری بیوی آج کل کہاں؟ اسے خوف کہ مال غنیمت میں کنیز بن گئی، ایسا نہ ہو کہ انہیں مدینے بھجوا دیا گیا. لیکن جیسا کہ ایک اور حدیث میں مولا نے کہا قوم کے قابل احترام آدمی ہوتے ہیں، وہ قیدی بھی بن جائیں، ان کی عورتیں کنیز بھی بن جائیں، ان کو عام آدمیوں پہ ان کا قیاس نہ کرنا. چنانچہ روکانا مادی کرب کی وہ بھی جسے اس کا شوہر چھوڑ کے بھاگ گیا وہ ابھی تک یہاں موجود ہے. لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا خالد ابن سعید ابن عاص کے پاس جاؤ، وہ نمائندے ہیں اس وقت. مادی کرب ان کے دروازے پہ آئے، پہلے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بھاگنے کو میری بزدلی نہ سمجھو. اس وقت خالد ابن سعید ابن عاص کے دروازے پر
ایک اونٹ کو ابھی ابھی نہر کیا گیا تھا. اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، نیزہ کھونپا جاتا ہے گردن کے گڑھے میں جسے نہر ہے، وہ ابھی زمین پہ گرا ہوا. اس کی وہی مشہور تلوار سمسام. اس طرح سے اس نے تلوار چلائی. یعنی یہ جیسے عمر ابن عبدود کی بہادری کیسے بتائی جاتی ہے کہ ایک ہاتھ میں اونٹ کا بچہ اٹھا کے ڈھال بنا لیا، ویسی بہادری تھی عربوں کے اعتبار سے. تلوار چلائی سمسام اس تیزی کے ساتھ کہ ایک بار اونٹ کی چاروں ٹانگیں کٹ کے جدا ہو گئی. اونٹ کی ایک ٹانگ ایک بار میں کاٹنا ناممکن ہے، اور کہاں چاروں ٹانگیں، دونوں آگے کی اور پچھلی ٹانگیں ایک بار میں سیکنڈوں میں جدا ہو گئی. طاقت کا مظاہرہ ہے. بتائیے رہا کہ اگر میں بھاگا تو اس لیے کہ جو میرے مقابلے میں تھا وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس سے کوئی نہیں لڑ سکتا، ورنہ میری طاقت، میری شجاعت، میری تلوار کی تیزی اس میں کمی نہیں آئی. یہ مظاہرہ کرنے کے بعد اندر آئے. خالد ابن سعید ابن عاص سے کہا کہ میں معافی مانگنے آیا. کہا اگر تم کلمہ اسلام پڑھ لو تمہارے لیے معافی. یہ مرتد ملی ہے، پہلے کافر تھا، پھر مسلمان ہوا، پھر کافر ہو گیا، ایسا کلمہ پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر سلمان رشدی ٹائپ کا ہو جو مسلمان پیدا ہو کے کافر بنے، وہ واجب القتل ہوتا. فرق ذہن میں رکھیے گا. خیر، اور پھر کہا کہ میری بیوی اور مال کا سب موجود، ساری چیزیں تیرے لیے ہی، کہہ کے سب کچھ اسے دیا. انتہائی وفادار. اس کے بعد یہ اسلام کا رہا. لیکن اس واقعے میں اصل جو چیز جس کی وجہ سے خصوصی اہمیت دی جاتی ہے، جب مولا اس قبیلے پہ حملہ کیا، کافر قبیلہ تھا، یاد رہے، فقط یہ مسلمان ہوا، باقی سب کافر. تو قبیلے کی کنیزوں میں سے ایک کنیز مولا اپنی خاص اپنی ملکیت میں لے آئے. وہ جو دوسرا سردار تھا جسے پیغمبر نے دوسرے راستے پہ بھیجا تھا، کہا تھا وہیں رک جانا، جو نہیں مانا اور یہاں تک آ گئے، اس نے جو یہ منظر دیکھا، اتنا تو آپ تقریر کے اسٹائل سے اب تک سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ دشمن اہل بیت. اس نے فوری طور پہ خط لکھا پیغمبر کے نام اور کہا، اور اس میں ساری تفصیل لکھی کہ دیکھیے یہ مسلمانوں کا مال غنیمت، اور آپ نے علی کو مسلمانوں کا سردار بنا کے بھیجا، اور اس طرح سے ایک کنیز وہ ذاتی استعمال میں لے آئے، اپنے ذاتی خدمت کے لیے رکھ. اور ابو بریدہ سلمہ کو بلایا اور کہا خط لے کر تمہیں اس تیزی سے دوڑ کے جانا کہ علی کے مدینہ پہنچنے سے پہلے تم پہنچ جاؤ. مولا بھی واپس چل رہے، خاص بھیجا گیا. ابو بریدہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہ دن کو کہیں دوپہر کے وقت رکنا مناسب سمجھا، نہ رات کو آرام کیا. دن اور رات سفر طے کر کے علی سے پہلے مدینہ داخل ہو. جیسے میں مدینہ داخل ہوا، مسجد النبوی کے گیٹ پہ پہنچا، ایک مشہور منافق مجھے ملا. حیران ہو کے کہا کہ تم کو تو یمن بھیجا گیا، تم تو اس لشکر میں گئے تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ اور اگر آ گئے تو اکیلے نظر آ رہے، پورا لشکر کہاں؟ کہا کہ میں خاص کام سے جلدی واپس بھجوایا گیا ہوں. منافق کے کان کھڑے ہوئے، کیا کام ہے؟ کہا علی نے میدان جنگ میں پکڑی جانے والی کنیزوں میں سے ایک کو ذاتی استعمال کے لیے رکھ لیا. جیسے ہی یہ سنا، منافق کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور کہا کہ جلدی سے جاؤ اور دیکھو پیغمبر کو یہ بات بتانا، اور اس انداز سے بتانا، اس انداز سے بتانا، یہ چونکہ تاریخ کا جملہ ہے. اس آدمی نے کہا کہ پیغمبر کو اپنی بیٹی کی وجہ سے علی پہ غصہ آ گیا. پیغمبر کی بیٹی کاشانہ امامت میں ہے، علی کی زوجہ کا خاص یہ خیال کرنا کہ آپ بیٹی کے حوالے سے پیغمبر کو جلال دلوانا، وہ نقطہ استعمال کیا جا رہا. یہ جو وہاں سے خط آیا اس میں یہ نقطہ نہیں تھا، یہ اس نے اس کو یہاں سکھایا پڑھایا، کہا جاؤ. اور دیکھو یہ بات بھولنا نہیں، ابو بریدہ اس وقت تک چہرے پہ غصے کے آثار نمودار، یہ سمجھے مولا کے خلاف ہوتا. اور اللہ کے رسول دیکھیے تو صحیح ہے کتنی زیادتی. یہ خمس، یہ مال غنیمت خالی خمس حق ہے، باقی تو مسلمانوں کا مال. اور اس طرح سے اگر ہر آدمی تصرف کرنے لگے تو باقی کیا بچے گا؟ مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچے گا. پیغمبر اسلام نے یہ جملہ سنا، خط پڑھا. ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہا کہ اے ابو بریدہ سلمہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اس مال غنیمت میں جو کچھ میرے لیے حلال ہے وہ علی کے لیے حلال ہے؟ اور یاد رکھو اس وقت اس زمین پر آدم سے لے کے قیامت تک میرے بعد میری امت میں علی سے زیادہ افضل اور کوئی نہیں ہے. اور یاد رکھو کہ اے ابو بریدہ سلمہ،
تم نے علی کی دشمنی ظاہر کی، جو علی سے دشمنی ظاہر کرتا پروردگار عالم اس کا دشمن بن جاتا۔ ابو سلمہ کہتے میرا جسم تو کانپ اٹھا، میں گھبرا گیا۔ کہا اللہ کے رسول اگر مجھ سے یہ گستاخی ہو گئی میں معافی مانگتا ہوں۔ کہا تمہارا یہ عمل تمہاری توبہ بن گیا، لیکن یاد رکھو کہ اس امت کا میرے بعد علی امام ہے، اور علی پہ اعتراض کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے وہ مجھ پہ اعتراض کر رہا۔ ابو بریدہ سلمہ کہتے میں باہر نکلا، چہرہ لٹکا ہوا، آثار پریشانی تھے، اور وہ انتظار کر رہا کہ کیا رپورٹ لے کے آتے ہیں پیغمبر کی بیٹی کے حوالے سے۔ پیغمبر کو ذرا سا یہ تاثر دینا چاہا۔ جس وقت جا کے میں نے یہ جملہ اسے سنایا اور کہا کہ تم نے مجھے پھنسا دیا، پیغمبر آج اس وقت اتنا مجھ پہ ناراض ہوئے، تو وہ بھی انتہائی پریشانی کی حالت میں چلا، لیکن اس کے بعد کچھ ہوا، وہ آئندہ منگل کو انشاءاللہ پیش کروں گا۔ مادی کرب کے واقعے میں مولا پہلی مرتبہ شہر یمن، ملک یمن میں داخل ہوئے، لیکن واپس آ گئے۔ جب مدینے واپس آ کچھ دنوں کے بعد، یہ آخری جملے ہیں انشاءاللہ، باقی ذرا تفصیلی گفتگو آئندہ ہوگی۔ آج بھی اتنی تاخیر سے یہ تقریر شروع ہوئی تھی کہ میں نے زیادہ وقت لے لیا۔ ایسے موقع پہ عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ مجلس مختصر کی جائے، لیکن چونکہ یہ خالصتاً ایصال ثواب کی مجلس نہیں، وہ تو ہے، سیرت بھی ہے، اس لیے ایک منزل تک پہنچانا۔ اس کے بعد پھر پیغمبر نے مولا ہی کو بلایا اور کہا علی اب یمن میں اسلام پھیلانا ہے، تم جاؤ، اور یاد رکھو یہ واقعہ ہو چکا تھا، یاد رکھو کہ وہاں پہ تم امام بن کے جا رہے ہو، چنانچہ اگر کسی شخص کا مال تمہیں ملا اور اس کا کوئی وارث نہیں، اس کی ساری میراث تمہاری، اور لوگوں کی باتیں بنانے کی پرواہ نہ کرو۔ یہ ایک عجیب جملہ کہا، اس کے حوالے سے بہت سے معروضات پیش کرنا، لیکن آئندہ۔ مادی کرب یہ اس کا واقعہ اس اعتبار سے ایک انتہائی اہم واقعہ بنا کہ اس میں ایک طرف یہ بات سامنے آ گئی کہ کس طریقے سے بعض لوگ وہ اسلام چاہتے ہیں جو ان کو سوٹ کرے، جس میں ان کا فائدہ ہو، جہاں کوئی نقصان ہو رہا ہے وہ اسلام ان کو پسند نہیں۔ یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی در توبہ کھولا، اور سب سے اہم بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ پیغمبر اب کس طرح سے بالکل صراحتاً علی کی فضیلتیں نہیں بتا رہے، علی کے اختیارات گنوا رہے ہیں جو بحیثیت امام ان کو حاصل، اور اس کے بعد علی کو یمن بھجوایا۔ اس چیز اور آگے بڑھے جس کی مزید تفصیل آئندہ آئے گی۔ یاد ہوگا آپ کو کہ وہ واقعہ بھی، گھوڑے نے ایک آدمی کو مارا، وہ یمن میں پیش آیا تھا، اور مولا کے فیصلے کو پیغمبر نے یہ کہہ کے سراہا تھا کہ میرے بعد اس امت میرا جانشین ہے، اس کا ہر فیصلہ بڑھا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ۔ آج ویسے ہی میں نے بہت زیادہ آپ سے وقت لے، لیکن وہی بات جو میں نے شروع میں کہی، جتنا زیادہ پیغمبر کے یہ فرمان سامنے آ رہے ہیں، اتنا زیادہ ان منافقین کے دلوں میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ ابو بریدہ وہ بھی دشمنی علی میں خط لے کے آئے، پیغمبر نے بات واضح کر دی، توبہ، اور اس کے بعد مرتے دم تک مولا کے ساتھ رہے۔ لیکن یہ اس وقت کہ جب انسان کے پاس ایمان ہو کہ نہ ہو، انصاف، دل اس کا تعصب سے خالی ہو، جو پیغمبر کہتے ہیں قبول کرنا، اور جہاں دشمنی ہے اہل بیت کوٹ کوٹ کے بھری، تو وہاں نتیجہ یہی نکلتا، پیغمبر فضائل بتاتے چلے جائیں گے اور ان کے سینے میں بغض اور عداوت کی آگ بڑھتی جائے گی، بھڑکتی جائے گی، جب تک موقع نہیں ملا نہ ملا۔ لیکن جب موقع ملا، اور جیسے ہی موقع ملا، تو اتنے سالوں کی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھایا گیا۔ چنانچہ جملہ یہی تو ہے نا کہ آج میں نے اپنے بدر و احد کے بزرگوں کا انتقام دیا، ایک بات نہیں، یہ مسلسل فضائل علی ایک کے بعد ایک سامنے آ رہے، اور انتقام لینے کا جذبہ بڑھتا جا رہا۔ اس میں بعض پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں جس کے بارے میں کھل کے گفتگو تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اشارتاً دو جملے مسائل، اور یہ وہ جملے ہیں جو میں ہر سال پڑھتا ہوں، اور اس سال میں اسے پھر پڑھ رہا ہوں۔ جمادی الاولیٰ کا مہینہ شروع ہو چکا، اور ایک روایت کے مطابق یہ شہزادی کی شہادت کا مہینہ۔ عجیب بات، جمادی الاولیٰ دو ہی معصومین سے نسبت والی تاریخیں، یا شہزادی کی شہادت کی تاریخیں ہیں یا چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور یہ دو معصوم، یعنی ایک معصوم اور ایک معصوم، جن کے درمیان دادی اور پوتے کا رشتہ، یہ کئی چیزوں میں اور بھی ایک دوسرے سے مشابہ۔ پہلی بات،
جب سے کائنات بنی ہے قیامت تک جو سب سے زیادہ رونے والے گزرے، معصوم کی حدیث البکاؤن خمس، بکا مبالغے کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ رونے والے 5، اور ان 5 میں کہا کہ ان 5 میں بھی آخری 2 جو وہ باقی 3 سے بھی زیادہ رونے والے۔ پہلے 3 میں انبیاء کا نام، آدم روئے، نوح روئے، یعقوب روئے، کہا ان میں بھی آخری 2 سب سے زیادہ رونے والے۔ ان میں سے ایک نام شہزادی فاطمہ کا لیا اور دوسرا نام اپنے دادا چوتھے امام کا لیا، یعنی دادی اور پوتے میں پہلی نسبت یہ بن رہی کہ ان سے زیادہ رونے والا کائنات میں کوئی نہیں گزرا، یا فاطمہ اتنا روئی یا سید الساجدین اتنا روئی۔ اور ایک دوسری خصوصیت آپ کو یہ نظر آئے گی کہ یہ 2 وہ ہستیاں جن پر اتنے مصائب پڑے کہ جس نے ان کو جوانی میں بوڑھا کر دیا، یا شہزادی فاطمہ جوانی میں بوڑھی ہو گئی، یا میرا مولا سید الساجدین۔ سید الساجدین کے بارے میں تو 2 درس پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب مدینہ واپس آئے تو چچا محمد حنفیہ بھتیجے کو نہیں پہچان پا رہا، اور جب پہچانا بڑی مشکل سے تو گھبرا کے کہا بیٹا سجاد، یہ اس جوانی کے اندر ایسا بڑھاپا، سر کے بال سفید، کمر میں خم آ گیا، چہرے پہ جھریاں، کس چیز نے تجھے بوڑھا کر دیا؟ تو یہی تو کہا الشام الشام الشام، مولا سجاد کو شام نے بوڑھا کیا، مگر فاطمہ زہرا کو کس نے بوڑھا کر دیا؟ بڑھاپا آیا تو کیسے آیا؟ مورخ اسلام نے لکھا کہ اب روزانہ فاطمہ کا ایک طریقہ تھا کہ جب مدینے میں ماتم پہ پابندی لگا دی گئی اور کہا گیا رسول کی بیٹی رسول کا بھی ماتم نہیں کر سکتی، فاطمہ روزانہ صبح کو گھر کے کام مکمل کر کے مدینے سے باہر جہاں بیت الحزن ہے وہاں تشریف لے جاتی ہے، کھجور کا ایک درخت ہے اس کے سائے میں بیٹھ کر شام تک اپنے لٹے گھر کا ماتم کرتی ہیں، یعنی اپنے بابا کا، اور شام کو واپس آتی ہے۔ مگر ایک دن جو واپس آئیں، مولا نے دیکھا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی آگ میں جلا ہوا واپس آ رہا، گھبرا کے پوچھا بنت رسول آج یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کہا اے ابوالحسن آج وہ درخت بھی کاٹ کے پھینک دیا گیا تھا جس کے سائے میں بیٹھتی تھی، سارا دن رسول زادی جلتی زمین پر جلتے سورج کے نیچے بیٹھ کے اپنے بابا کا ماتم کرتی رہی۔ مولا نے سلمان فارسی کو بلایا، بیت الحزن بنایا۔ اب یہ ماتم بیت الحزن میں ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں یہ ایک عجیب ماتم ہے، یہ ایک عجیب مجلس ہے جس میں صرف 3 آدمی ہیں، تینوں معصوم ہیں۔ مجلس پڑھنے والی معصومہ ہے، مجلس سننے والے 2 ہیں اور دونوں معصوم امام ہیں۔ ایک طرف حسن بیٹھتے ہیں، ایک طرف حسین بیٹھتے ہیں، سارا دن مصائب چلتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم، تاریخ نے نہیں لکھا فاطمہ کیا پڑھتی ہیں، لیکن اتنا تو یقین ہے کم از کم اپنا وہ شعر تو ضرور پڑھتی ہوں گی، صبت علی مصائب اللہ انہا صبت علی ایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں نازل ہوئی کہ اگر یہ دنوں پہ نازل ہوتی تو دن تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ یہ صدیقہ کہہ رہی ہیں، یہ طاہرہ کہہ رہی ہیں، ان کے کلام میں مبالغہ نہیں ہے۔ خدا معلوم کتنی مصیبتیں فاطمہ کو برداشت کرنا پڑی، مگر اس کا نتیجہ کیا کہ مورخ نے یہ سب لکھنے کے بعد آخر میں ایک جملہ اور لکھ دیا کہ روزانہ صبح گھر سے نکل کے بیت الحزن آتی تھی تو عصا کے سہارے راستہ طے کرتی تھی، شام کو واپسی بھی عصا کے سہارے ہوتی تھی۔ یہ نہیں لکھا کہ عصا ہاتھ میں ہوتا تھا، نہیں، عصا کا سہارا لے کے آگے بڑھتی تھی۔ آخر کیوں شہزادی میں، شہزادی کی عمر اس وقت کیا تھی؟ ارے کیا بڑھاپا آ گیا، 60 سال، 70 سال، 80 سال؟ تاریخ نے کہا نہیں، فقط 18 سال۔ رسول زادی 18 سال کی تھی، مگر اس جوانی میں اتنا بوڑھا کر دیا گیا کہ بغیر عصا کے سہارے چل نہیں سکتی۔ اور ارباب عزا یہ جملہ بھی مورخ کا پڑھیے، گھر کے باہر عصا ہے، گھر کے اندر بھی شہزادی کو اگر بستر سے لے کے صحن تک جانا ہے، شہزادی یہ فاصلہ بھی نہیں طے کرتی بلکہ ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی ہیں، ایک ہاتھ زخمی پسلیوں پہ رکھتی ہیں۔ 95 یا 75 دن تک فاطمہ زہرا کی پسلیاں زخمی رہی تھی، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی ہیں، ٹیک لگا کے آگے بڑھتی ہیں۔ 18 سال کی زہرا، اب ایک آخری جملہ میرا ہوگا،
سید الساجدین سے سوال ہوا مولا آپ کو کس نے بوڑھا کر دیا؟ کہا الشام الشام الشام۔ اور اگر ہم سوال کریں شہزادی فاطمہ آپ کو کس نے بوڑھا کر دیا تو کبھی گھر کے جلے ہوئے دروازے کی جانب اشارہ کریں گی، کبھی محسن کے ننھے سے لاشے کی جانب، اور ایک جملہ وہ کہیں گی کہ جس پر مولا بھی پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ اور وہ کیا؟ زینب نے پوچھا تھا بابا اماں کی میت کو غسل دیتے ہوئے کیوں رو رہے تھے؟ کہا بیٹی جب میں نے کمر پہ پانی ڈالنا چاہا، ارے وہ خاردار کوڑا 95 دن پہلے ایسا زخم لگا، رسول زادی مرتے دم تک زخمی رہی، اور آپ کی شہزادی کوڑے کے زخم کے ساتھ دنیا سے رخصت۔ خدا بندہ تجھے فاطمہ زہرا کے ان مصائب کا واسطہ، تجھے ام المصائب زینب کبریٰ کے مصائب کا واسطہ، تجھے میرے مظلوم اور بیمار امام سید الساجدین کے مصائب کا واسطہ، اس درس کے بانیان، اس سلسلے کے شرکا اور تمام مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ اہل بیت اطہار پر دشمنان اہل بیت کے ان مظالم کا واسطہ، آل محمد کے ماننے والوں خصوصاً یہاں موجود مومنین اور مومنات کو خاص طور پر دشمنان اہل بیت کے ہر ظلم اور شر سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ فاطمہ زہرا کی شہادت اور وفات کی ان تاریخوں کا واسطہ، ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جن کے لیے آج ایصال ثواب ہے، اعلی علیین میں انہیں جوار اہل بیت سے ملحق فرما۔ خدا بندہ جس اسلام کے لیے فاطمہ نے اپنے جسم پر کوڑا برداشت کیا، جس اسلام کے لیے ننھے شہزادے محسن کی شہادت کو قبول کیا، ہمیں کم از کم اس دین کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے فاطمہ کے فرزند اہل بیت اطہار کے وارث اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مرحوم غلام علی رحمت اللہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور ایک سورہ فاتحہ مرحوم جعفر علی جیوراج اور تمام مرحوم مومنین اور مومنات کے ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ متوجہ زیارت